اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اظہر نیاز، پروگرام فہمی اقبال، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر مظفر علی کاشمیری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج کوئی نئی نظم شروع کریں گے جی؟ جی انشاءاللہ ہم آج جو ہے علامہ اقبال کی طویل نظموں کے سلسلے میں جی ان کی ایک نظم جو انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں کہی، واہ، اور وہ اس وقت جو ہے وہ ملک سے باہر تھے، تو جب انہیں یہ خبر ملی تو خاصے رنجیدہ خاطر ہوئے اور انہوں نے یہ نظم لکھی۔ اس نظم میں ظاہر ہے ایک تو ان کا جو ملکہ تھا شعر کہنے پر وہ بھی نظر آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم شاعری کی صنف جو ہے اس کی طرف دیکھیں تو شاعری کی صنف میں ایک صنف اس کی جو ہے وہ رسا ہے۔ رسا سے مراد مرثیہ ہے۔ اوکے، تو یہ جو نظم ہے یہ ایک دوسرے لفظوں میں ایک مرثیہ ہے جی، جو کہ انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو علامہ نے جس وقت اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے سلسلے میں یہ نظم کہی جو کہ ایک مرثیہ ہی ہے، تو اس کے اس وقت 11 بند تھے اور 89 اشعار تھے۔ اچھا، اس کے بعد جب بانگ درا کی تکمیل ہوئی تو انہوں نے پھر اس کو عصر نو جو ہے وہ ترتیب دینے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا۔ کچھ اشعار اس میں سے نکال دیے، کچھ اضافہ کیے، اور کچھ بند جو تھے ان کو بھی جو ہے اس کی ترتیب کو بھی انہوں نے فرق دیا۔ علامہ کی والدہ صاحبہ بہت ایک ایماندار نیک دل خاتون تھی، اور اس زمانے میں سیالکوٹ کے اندر ایک ڈپٹی تھے جو کہ وزیر علی بلگرامی ان کا نام تھا۔ جی، تو علامہ کے والد بزرگوار نور محمد صاحب جو تھے یہ ان کے ہاں درزی کا کام کرتے تھے۔ اچھا جی، لیکن والدہ صاحبہ کو جو تھا ان کی اس آمدن پر جو ہے وہ شک تھا۔ وہ کہتی تھی وہ پیسے جو ہے نا وہ حلال کے نہیں۔ تو آخر کار وہ کامیاب ہو گئی، انہوں نے وہ نوکری جو تھی وہ چھوڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ رزق حلال یہاں سے نہیں آ رہا جہاں سے آپ یہ پیسے لے کر آ رہے ہیں۔ خاصی مددگار لوگوں کی وہ طبیعت رکھتی تھیں، پھر ایسا بھی کرتی تھی کہ 2-3 کوئی نہ کوئی بچیاں جو کہ نوجوان ہوتی تھیں ان کو اپنے ہاں رکھتی، تربیت کرتی، اور جو شادی کے قابل ہوتی تو ان کا بیاہ بھی کر دیتی تھی۔ ان کا انتقال 78 سال کی عمر میں ٹھیک، 9 نومبر سن 1914 کو سیالکوٹ میں ہوا۔ اس وقت اکبر الہ آبادی جو تھے انہوں نے ان کی وفات پر ایک قطع لکھا، اور وہ قطع جو تھا اس میں مادہ تاریخ بھی تھا۔ آج بھی اور قدیم زمانے میں خاص طور پر جو ہے کسی بھی خوشی کے موقع پر یا کوئی سانحہ ہوتا تھا تو اس کو شعر کی صورت میں اس کی جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ نکالی جاتی تھی، جی، جس کو مادہ تاریخ نکالنا کہتے ہیں۔ مادہ تاریخ نکالنے کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ حروف ابجد ہے۔ جی، حروف ابجد کی بنیادی تعداد جو ہے وہ 28 ہے، اور 29واں اس میں جو حرف ہے وہ حمزہ ہے۔ جی، حمزہ جو ہے یہ نبطیوں کی ایجاد ہے۔ اس میں 6 حروف جو آخری ہیں وہ سے، خے، زال اور زواد، زوئے، غین، یہ جو ہیں یہ یمن کی ایک قوم تھی ہمیری، یہ ان کی زبان کے تھے۔ باقی کے جو تھے نا
وہ کنیانیوں نے جو تھے وہ آرامیوں سے لیے تھے. تو اس طرح یہ عربی کی بنیادی طور پر جو حروف ہیں وہ تشکیل ہوئے تھے. تو ہر عربی کے ایک حرف جو ہے اس کی ایک ویلیو جو ہے وہ مقرر کی گئی. جیسے ابجد ہے الف بے جیم دال، تو الف کی قیمت جو ہے وہ 1 ہے، بے کی 2 ہے جی، اس طرح. تو جب ہم آخری جو حرف ہے حروف ابجد کا جو کہ غین ہے، تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ 1000 اس کی قیمت آ جاتی ہے. اوکے. تو ان کو جو ہے نا وہ کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے اس کے جو حروف ہوتے ہیں اس کی ویلیو کو نکال کر جمع کیا یہ جاتا الب ہے. جیم دال رے سین یہ اور طرح سے ہیں، الب پے کی طرح نہیں ہیں یہ. ہاں وہ ترتیب کا فرق ہے. ترتیب جو ابتدائی ترتیب تھی اسے ہم ترتیب ابجدی کہتے ہیں. اوکے. جیسے ہم کہتے ہیں بھی اسے تو ابجد کا بھی پتہ نہیں، مقصد یہ ہے کہ اسے ابتدائی چیز کا پتہ نہیں ہے، الب کا بھی نہیں، الب کا پتہ نہیں ہے. یہ تاریخ میں ایک شخص جو ہے ابن مقلہ گزرا ہے. ابن مقلہ نے کیا کیا کہ وہ خطاط بھی تھا بہت بڑا عباسی دور کا. اس نے اس ترتیب جو ہے ابجدی ترتیب، اس کو بدل کے جو موجودہ آج کی ترتیب ہے یہ اس نے ابن مقلہ نے اس ترتیب کو دیا. اور اس ترتیب جو اب اس وقت موجود ہے الف بے تے سے، اس کو ہم ترتیب ابتسی کہتے ہیں. اوکے. کیونکہ یہ الف بے تے سے شروع ہوتی ہے. اچھا اچھا. پہلی جو تھی وہ ابجدی ہے کیونکہ وہ ابجد سے شروع ہوتی تھی. تو یہ ان کے اندر جو ہے وہ فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اکبر الہ آبادی جو ہیں ان لکھتے ہیں کہ مادر مرحومہ یہ اقبال جنت کو گئیں، چشم تر ہے آنسوؤں سے، قلب ہے اندوہگین. اکبر اس غم میں شریک حضرت اقبال ہے، سال رحلت کا یہاں منظور اسے فی الحال ہے. واقعی مخدومہ ملت تھیں وہ نیکو صفات، رحلت مخدومہ سے پیدا ہے تاریخ وفات. یہ جو 2 لفظ آخر میں رحلت مخدومہ ہے، اس کو جب ابجدی ترتیب سے ان کے حساب کیا جائے تو یہ 1333 بنتا ہے، اور ان کا سن وفات ہجری جو تھا وہ 1333 تھا. تو اس طرح یہ انہوں نے ان کی وفات نکالی. تو اب ہم جو ہے وہ باقاعدہ والدہ مرحومہ کی یاد میں جو نظم اقبال کی جو نظم ہے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بیچارگی تدبیر ہے. پہلے ہی یہ جو شعر ہے، یہ جو پہلی بیت ہے اس نظم کی، اس میں علامہ نے مسئلہ یہ جبر و قدر کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، تقدیر کی طرف. جی صحیح. دہر دنیا کو، زمانے کو کہا جاتا ہے. زندانی قیدی کو کہا جاتا ہے. یعنی یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات جو ہے یہ قیدی ہے، قید خانہ ہے تقدیر کا. اچھا قیدی ہے تقدیر کا، زندانی ہے تقدیر ہے، کیونکہ ہر ایک کی تقدیر جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ قدر کا یہ مسئلہ جو ہے، پردہ مجبوری و بیچارگی تدبیر ہے. اور اس کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ مجبوری کے پردے میں چھپے ہوئے. آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو شمس و قمر ہیں، ان کی جو مدار کے گرد ان کی جو حرکت ہے، یہ تمام جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جس ڈگر پر چلایا وہ چل رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. سورج کا نکلنا، اس کا غروب ہونا، چاند کا جو ہے اس کی منزلیں طے کرنا، چاند کی وجہ سے مد و جزر کا جو ہے وہ پیدا ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت کے آگے مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے. تو یہی یہ جبر ہے. اور اس میں آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں،
انجم سیما پا، یہ جو ستارے ہیں اور جن کے پاؤں ہمیشہ متحرک ہیں، سیما پارے کو ہم کہتے ہیں، وہ ہر وہ چیز جس کے پاؤں جو ہیں وہ پارے کی حرکت کی طرح ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، ٹکے نہ، بے چین ہیں، جو مضطرب ہیں، تو انجم سیما پا رفتار پر مجبور ہیں۔ یہ ستارے جو ہیں یہ اپنی رفتار پر مجبور، انہوں نے جو اسی طرح چلتے رہے۔ ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، اور سبزہ و گل بھی ہیں مجبورے نمو گلزار میں۔ غنچہ جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے، پنکھڑیوں کے اندر پھولوں کی پتیاں جو ہے نا ہوتی ہیں، تو ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، وہ جو جس گلشن میں وہ جو پھول جو ہے وہ اس کی رویدگی ہو رہی ہے، وہ وہاں اگ رہا ہے، وہ نمو پا رہا ہے، تو وہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ سبو یعنی مٹکا ہے، وہ بند ہوتا ہے نا ایسے اوپر سے، وہ غنچہ جو ہے وہ کلی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، تو یہ سبو جو ہے یہ بھی ایک ایسا مٹی کے برتن کو کہا جاتا ہے، اب تو خیر کہ شیشے کے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہیں وہ دنیا میں وجود میں آگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ اس کو ہم ایک ظرف سفالی کہتے ہیں، سفال کہتے ہیں مٹی کو، جی ہاں، تو یہ ظرف سفالی جو ہے اس کو ہم سبو کہتے ہیں۔ اردو میں اس کے لیے لفظ گھڑا، مٹکا، ٹھلیا اردو میں ہم کہتے ہیں، تو لیکن یہ سبو انہوں نے علامہ نے جو اصل اشارہ کیا ہے، جو استعارہ ہے وہ پیالی کی طرف کیا ہے، تو وہ جو شکل ہوتی ہے اس کی پیالی کی، اس کی کلی کی، اس کی طرف ہے شکست انجام غنچے کا سبو گلزار میں، سبزہ و گل بھی ہیں مجبور نمو گلزار میں۔ یہ لفظ گلزار یہاں دونوں مصروں کے آخر پر جو ہے گلزار آیا ہے، تو گل بنیادی طور پر دو الفاظ جو ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ گل اپنے اعتبار سے اس اسم ہے، اور زار جو ہے یہ ایک لاحقہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت دکھانا مطلوب ہو تو وہاں ہم زار کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثلا گلزار جہاں کے بہت سارے پھول ہوں، ریگزار جسے ہم ریگزار کہتے ہیں، ہاں جی، ریگزار جہاں بہت ساری ریت ہی ریت ہو جہاں، تو یہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سبو جو ہے انہوں نے تو پھول کو ہی سبو کی طرف جو ہے، سبو ویسے اس برتن کو کہا جاتا ہے جس کے اندر جو ہے وہ شراب جو ہے ڈالی جائے اور رونڈھیلی جائے، اور علامہ نے اس کو اور بہت ساری جگہوں میں بھی استعمال کیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ سکھایا اس نے مجھ کو مست بے جام و سبو ہونا، بغیر شراب کے بغیر جام کے بھی میں مست ہو جانے کا یہ گر جو ہے یہ بھی مجھے سکھایا گیا ہے۔ تو سبو جو ہے یہ مٹی کا ایک برتن جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، اور اگر ہم اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کر دیں حرف ہا کا تو یہ لفظ سبو ہو جاتا ہے۔ حضرت حق کی جو ہے صفت جس کی ہم تسبیح کی جائے، جس کی ہم تسبیح کرتے ہیں، سبوحن قدوسن ہم پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے بظاہر اگر ہم اس کا تلفظ کریں تو روانی میں جو ہے وہ وہی تلفظ جو ہے وہ ہمارے نکل آتا ہے۔ نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، بلبل کا نغمہ تو یہ تو استعارے ہی ہیں، اس میں بہت سارے نظمیں، وہ ویسے شاعر کی شاعری ہے، علامہ نے خود کو بلبل بھی کہا کئی جگہ، تو نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ضمیر جو ہے ضمیر اگر ہم اس کو اس اعتبار سے دیکھیں گرامر کے اعتبار سے، تو اسم کے جانشین کو ضمیر کہا جاتا ہے،
یا پھر انسان کی وہ باطنی طاقت جو انسان کو برائی پر ٹوکتی ہے، روکتی ہے اور ہمیشہ مائل بے انصاف رہتی ہے، اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ علامہ نے اپنی شعر و شاعری میں ضمیر فلک کا ترکیب جو ہے یہ مرکب بھی استعمال کیا، تو ضمیر فلک سے مراد انہوں نے آسمانی کتابیں لی ہیں۔ فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام، کہ مجھے تمام وہ چیزیں جو فلک نیلی فام کی طرف سے جو ہے جن کا نزول ہوا وہ میرے لیے جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، میں ان کو اچھی طرح جو ہے وہ جانتا ہوں۔ تو ضمیر مفرد ہے، اس کی جمع ضمائر ہے، اور ہر وہ کلمہ جو کسی اسم کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ضمیر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ نغمہ بلبل ہو یا آواز خاموش ضمیر، ہے اسی زنجیر عالمگیر میں ہر شے اسیر۔ اور یہ جو ہے تمام دنیا کی چیز جو ہے، وہاں لفظ پہلے زندانی استعمال کیا گیا تھا، یہاں اسیر استعمال کیا ہے۔ اسیر بھی قیدی کو ہی کہا جاتا ہے، اسارت قید کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان کے کہ تمام دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام اس تقدیر کے آگے جو ہے وہ قیدی کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ پابند ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری عیاں، بہت سارے راز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری بصارت سے اور ہمارے دیکھنے کی بینائی جو ہے اس سے جو ہے وہ پردے میں ہوتے ہیں، اخفا میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ عیاں بھی ہو جاتے ہیں۔ آنکھ پر ہوتا ہے جب یہ سر مجبوری، جب کسی کے اوپر یہ راز جو ہے وہ افشا ہو جاتا ہے کہ یہ جبر ہے کیا، کیونکہ علامہ نے پہلے اور دوسرے بند میں اس مسئلہ جبر کی طرف کسی نہ کسی طرح اشارہ کیا ہے۔ خشک ہو جاتا ہے دل میں اشک کا سیل رواں، تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے انسان کا دل جو ہے اس میں جو آنسوں کا جو ہے سمندر چل رہا ہوتا ہے وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیبت ہی اتنی ہے کہ یہ اس پر جو ہے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، پھر قلب انسانی میں وہ جو خوشی کی لہر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ موت آنے والی ہے تو اس وقت جو ہے اس کی حالت وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو قلب انسانی میں رقص عیش و غم رہتا نہیں، نغمہ رہ جاتا ہے لطف زیر و بم رہتا نہیں۔ یہ زیر و بم جو ہے اس کے اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے تو نشیب و فراز ہمارے اردو میں بہت سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ اگر آپ اس کو ردم کی شکل دینا چاہیں تو فارسی میں فرود و فراز بھی کہا جاتا ہے۔ جی، فرود نیچے ہے، فراز اوپر ہے، تو یہ بھی جو ہے یہ اوپر نیچے کے لیے۔ لیکن زیر و بم جو ہے خاص طور پر جو موسیقی کے آلات ہیں جیسے ہارمونیم ہے تو اس کی جو ناب ہوتی ہیں وہ دیکھیں کہ سفید ہوتی ہیں اور کالی ہوتی ہیں، تو کالی اوپر ہوتی ہیں، سفید نیچے ہوتی ہیں، تو اس کو بھی ہم زیر و بم جو ہے کہتے ہیں۔ یہاں کچھ زندگی یا سانس کے لیے نہیں استعمال کیا گیا؟ میرے دل میں ایسی بات علامہ نے جو کچھ استعمال کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، میں ادھر ہی آ رہا ہوں، میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ ٹھیک سر۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو مدھم سر ہوتے ہیں نا اس کے لیے لفظ جو ہے وہ انہوں نے زیر و بم استعمال کیا ہے۔ اونچا جو ہے اس کے لیے بم کا لفظ ہے، اونچے سروں کے لیے۔ لیکن علامہ نے اس کو لیا ہے مراد پانی کی روانی کی ہلکی اور تیز آوازیں جن میں خدا کی شان نظر آتی ہے، اس کے متعدد مختلف مقامات پر
مختلف ہوتے ہیں اس کی جو صدائیں ہیں، اور وہ صدائیں جو ہیں ان کو انہوں نے زیرو بم جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ بانگ درا میں ہی ایک جگہ جو ہے وہ ایک ان کی نظم ہے کنارے راوی، راوی کے کنارے، تو وہاں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سکوت شام میں محو سرود ہے راوی، نہ پوچھ مجھ سے جو ہے کیفیت میرے دل کی، پیام سجدے کا یہ زیرو بم ہوا مجھ کو جہاں تمام سواد حرم ہوا مجھ کے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ پانی کی روانگی دیکھی تو اس میں بھی میں نے دیکھا کہ یہ بھی پانی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ مشغول ہے، اور وہاں جا کر جو ہے مجھے جا کر حرم کا سواد جو ہے، حرم کا سواد جو ہے وہ ہم علم کو بھی کہتے ہیں، فارسی زبان کی ایک ترکیب ہے، اور لٹریٹ شخص جو ہے اس کو باسواد کہا جاتا ہے، اور الٹریٹ کو بی سواد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے سواد، ہاں بے سواد، کیونکہ اسی بے کہنا تھا، تسی بی کہنا ہوندا۔ ہاں یہ بے سواد۔ علامہ ایک اور اپنی غزل میں فرماتے ہیں کہ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیرو بم، یہ جو عشق ہے، محبت ہے، عشق الہی جو ہے، اس میں بھی انسان کی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، یعنی عشق کے ایسا ہے کہ اس کے اندر وہ روح پھونکی جاتی ہے، اس کے اندر زندگی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ وجود جو ہے انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ علم و حکمت رہزن سامان اشک و آہ ہے، علم و حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کیفیت پائی جاتی ہے جو کہ ایک راہزن کی ہوتی ہے، لوٹنے والوں کی، راہزن راستے کو مارنے والا، اچکا ہاں چور، یعنی ایک الماس کا ٹکڑا دل آگاہ ہے۔ یہ جو دل جو ہے اس کو علامہ نے الماس جو ہے یہ ہم ہیرے کو کہتے ہیں، اس کا جو برادہ ہوتا ہے جب بہت چھوٹے چھوٹے کرچیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے لفظ برلیان جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اس کی تراش خراش سے نکلتا ہے جو، جی اس کی طرح، تو اس کو ہم برلیان کہتے ہیں، لیکن ضائع وہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی صاحب ظاہر ہے جی، سونے کا برادہ بھی کہیں ضائع ہوتا ہے، وہ بھی سونا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی مضبوطی اور قیمت کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ تو علامہ جو اس کو جو الماس ہے یہاں اس کا ذکر کیا ہے، تو مراد پتھر کی طرح سخت، یعنی دل جو ہے اس بہت ہی مضبوط، ویسے تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں جو ہے دل جو ہے ایک بہت مضبوط شے ہے۔ آگے علامہ فرماتے ہیں کہ گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، اگرچہ میرے باغ میں شبنم اردو زبان کا لفظ ہے، جو کہ رات کو جو اوس پڑتی ہے اس کے شب اور نم سے نکلا ہے بالکل، یہ فارسی کی ترکیب ہے لیکن یہ اردو کا لفظ ہے۔ فارسی میں اس کے لیے لفظ یالے استعمال کیا جاتا ہے، وہی یالے جو ہم یالہ باری کے لیے استعمال کرتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں جی، میں نے کچھ سنا ہے، لڑکیوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایہ دار اشک عنابی نہیں، جو میری آنکھ ہے اس کے اندر شبنم کی شادابی جو ہے وہ نہیں ہے۔ شادابی کہتے ہیں تری کو، جس کے اندر پانی، شاد خوشی کے لیے ہے، پانی جو ہے تو پانی جو ہے وہ جس کی وجہ سے شاد ہو تو وہ شادابی ہے۔ تو شبنم کی تری کے آثار کہنے لگا میری زندگی میں اب نہیں ہے، اب یہ خشکی کی طرف آ رہی ہے۔ تو یہ
استعارہ ظاہر جو ہے یہ علامہ نے آنسوں کی طرف کیا ہے. جی. اب میری میں اتنا رویا ہوں کہ میرے آنکھیں آنسو خشک ہو گئی ہیں. تو کہتے کہ اب جو ہے نا حالت میری یہ ہے کہ گرچہ میرے باغ میں شبنم کی شادابی نہیں، آنکھ میری مایہ دار اشک عنابی نہیں. اور میری آنکھ میں اب وہ جو عنابی جو آنسو ہیں، عناب بہت سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو ایسے سرخ آنسو یعنی وہ خون کے آنسو. تو کہنے لگے اب جو ہے نا وہ میری آنکھ میں جو ہے نا وہ ان کی جو ہے وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا. جانتا ہوں آہ میں عالم انسانی کا راز. لفظ عالم جو ہے یہ علم کی جمع ہے. علم غم کو کہا جاتا ہے، رنج و علم. رنج و علم بالکل اس کے لیے، تو اس کی جمع جو ہے وہ عالم ہے. یہ لفظ مرکب مذکر ہے، تو رنج کی جمع آپ دیکھ لیں تو اس کو ہم عالم کہیں گے. جانتا ہوں آہ میں عالم انسانی کا راز، ہے نوائے شکوہ سے خالی میری فطرت کا ساز. اب میری جو عادت ہے، جو میری نوا ہے، میری جو دل سے آواز نکل رہی ہے، اس میں اب شکوہ جو ہے نا وہ بھی وجود نہیں. جو فطری شکوہ پیدا ہوتا ہے انسان میں وہ جو ہے وہ نہیں ہے. اور میرے لب پر قصہ نیرنگی دوران نہیں، میرے لبوں پر جو ہے وہ قصے جن کے اندر نیرنگی کا وجود ہو، جس کے اندر خوشی ہو، رنگینی نئے رنگ ہوں. یہ لفظ جو نئے رنگی ہے اصل میں اس کے اوریجنلی یہ نو رنگی ہے. تو جس میں 9 رنگ ہوں. تو جو نارنگی ہوتی ہے وہ رنگی کو نارنگی یا نہیں، وہ نو جو ہے وہ نئے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو پھل ہوتا ہے نارنگی، جی وہ نارنگی ہے. اس میں بھی رنگ ہوتا ہے. اس میں الف ہے اس کا مطلب بغیر رنگ کے. لیکن کسی کا اس کا کبیر کا کس کا شعر ہے یہ کہ رنگی کو نارنگی آنکھیں دیکھ کبیرہ رویا. وہ تو پھر کبیرہ کبیرے نے بہت کچھ کہا ہوا ہے. تو نئے رنگ جو ہے اس کے لیے نو رنگ کو ہی نئے رنگ کی شکل دی گئی ہے. اس کو انقلاب کو بھی کہتے ہیں. اس کے دوسرے معنی جو ہیں. علامہ ایک جگہ ارمغان حجاز میں لکھتے ہیں، کسے خبر کہ یہ نئے رنگ و سیمیا کیا ہے. سیمیا، کیمیا، یہ سارے جو ہیں یہ ایک علیحدہ علوم جو ہیں وہ موجود ہیں. اور اس جگہ نئے رنگی جو علامہ نے استعمال کیا ہے، تو یہ نئے رنگی جو ہے وہ رنگ بدلنے کی کیفیت جو ہے، جو کہ انقلاب کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ نئے رنگی جو ہے علامہ نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. میرے لب پر قصہ نئے رنگی دوران نہیں، دل میرا حیران نہیں، خندہ نہیں، گریاں نہیں. اللہ اکبر. اور اس کیفیت پر میرے دل کی یہ حال ہے کہ نہ تو یہ ہنستا ہے اور نہ یہ روتا ہے. اس میں دونوں کیفیات سے آ رہی. لفظ خندہ جو ہے یہ ایک صفت فاعلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسکراتا ہوا. خندہ زن. ہاں، خندہ. تو نے کب دیکھی کلی حسن تبسم کی بہار، آ تجھے اپنا گلے خنداں دکھا لاتا ہوں میں. مسکراتا ہوا پھول، یہ اس کی جو روٹ ہے وہ خندیدن ہے. اوکے. ہنسنا. خندیدن کا جس وقت مضارع آتا ہے وہ ہوتا ہے خند. اکثر فارسی کے الفاظ ان کے جو مضارع ہوتے ہیں اس کے بعد الف نون کا جب ہم اضافہ کرتے ہیں تو ان کے اندر صفت فاعلی پیدا آ جاتی ہے. گریستن رونا، گریس گری، اور گری کے بعد
الف نون کا اضافہ کریں تو وہ گریان بن جاتا ہے، یعنی روتا ہوا. اردو میں گریاں استعمال ہوتا ہے. بالکل. تو خنداں و گریاں کہنے کہ میرا دل حیران نہیں، خنداں نہیں، گریاں، کوئی کیفیت یعنی بڑی عجیب بے کیف سی طبیعت جو ہے وہ ہوگی ہوئی ہے. اور پر تیری تصویر کاسد گریہ پیہم کی ہے، اور تیری جو تصویر ہے، تیرا جو عکس ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے کہ مجھے باقاعدہ اس سے جو ہے پیغامات جو ہیں وہ وصول ہو رہے ہیں. پیغام یعنی ایک کے بعد دوسرے مسلسل جو ہے وہ اس کی یہ حالت ہے. آہ یہ تردید میری حکمت محکم کی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ جو میری مضبوط حکمت تھی یہ اس کی بھی تردید کر رہی ہے. میرے میں وہ چیز بھی نہیں رہی. میں دل کا تو بڑا مضبوط تھا، لیکن اب حالت جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائندہ ہے. سر شار ہر وہ چیز جو کہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اسے ہم سرشار کہتے ہیں. سرخوشی، جی، لبریز ہو جانا، جیسے آپ کسی سر پیالے تک میں ہو گئی کناروں تک پہنچ جانا. گریہ سرشار یعنی کوئی بھی چیز لبریز ہو کر چھلکنے لگ جائے جب، تو اسے ہم سرشار بھی کہتے ہیں. ایسے نالے جن میں آنسو برابر جاری رہیں اور جی کھول کر رونے کی کیفیت جو ہے اس کو گریہ سرشار کا نام جو ہے علامہ نے دیا ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ گریہ سرشار سے بنیاد جاں پائندہ ہے. اب مسلسل آنسوں سے میری جان کی بنیاد جو ہے نا وہ زندہ و پائندہ ہے. درد کے عرفاں سے عقل سنگ دل شرمندہ ہے. وہ پتھر جو دل جو تھا، بڑا دل جو مضبوط تھا، اب وہ بھی جو ہے علم کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ بھی شرمندہ ہے. موج دودھ آہ سے آئینہ ہے روشن میرا. موج دودھ آہ سے، یہ 3 لفظوں کا ایک جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. دودھ فارسی زبان میں جو ہے دھوئیں کو کہتے ہیں. تو جب انسان آہیں بھرتا ہے تو اس کی بظاہر یہ کیفیت بتائی جاتی کہ اس کے دل سے جو ہے وہ دھواں اٹھ رہا ہوا ہے. موج دودھ آہ سے آئینہ ہے روشن میرا. آئینہ جو ہے وہ بہت سارے شعراء جو ہیں انہوں نے آئینہ دل کو کہا ہے. بلکہ فارسی کا ایک بہت عظیم شاعر گزرا ہے، مرزا عبد القادر بیدل، اور اس نے جو ہے وہ اپنی تمام شاعری میں دل کو آئینہ ہی کہہ کر کہا ہے. اور اس پر ایک کتاب پوری لکھ دی گئی جس کا عنوان ہے شاعر آئینہ. شیشوں کا شاعر نہیں ہے، وہ دل کا شاعر. حالانکہ نام بے دل ہے. جی ہاں، نام بے دل ہے. بے دل عاشق کو کہا جاتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہوتا، جس کا دل کوئی اور لے ساری. جی جی ہاں، اسی دل کی تلاش میں نے جو کسی کو دے دیا. بلکہ وہی دل کہتا ہے کہ عالمی صاحب دلس اما کسی بی دل نہ شد. دنیا دل والی ہے، بے دل کوئی بھی نہیں ہے، بے دل میں ہی ایک ہے. تو دونوں معنی میں استعمال کر رہے، ایک اپنا نام بھی اور ایک بے دل کا. ایک بہت ہی کمال کا شعر ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شہزادہ وقت جو تھا مغلیہ دور کا، تو اس نے ایک رکا بھیجا بے دل کو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دربار میں بھی حاضر ہوں اور کچھ میری شان میں قصیدہ بھی لکھ دیں. تو اس نے اسی رکے کے اوپر نا بیک سائڈ پر جو ہے ایک شعر لکھ کر بھیج دیا جناب. اللہ اکبر. بہت بڑا درویش آدمی تھا. تو شعر تھا: دنیا اگر دہند
نہ جنبم یا نہ خیزم زجای خیش، مجھے اگر دنیا بھی دے دی جائے تو میں اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والا، جو میری کٹیا ہے، جو میری یہ ٹھکانہ ہے، میں یہاں ہوں، کیونکہ بادشاہ بلا رہا تھا میرے دربار میں آ جاؤ۔ اس کا دنیا اگر دہند نہ خیزم زجای خیش، من بستم ہناؤ یہ قناعت بے پائے خیش، میں نے اپنے پاؤں میں قناعت کی مہندی لگائی ہوئی ہے۔ اب چلنا مشکل ہے، اب مہندی لگی ہوئی ہے، اور یہ مہندی قناعت کی ہے، میں تمہارے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ کیا بات۔ تو بیدل بہت بڑا شاعر تھا جی، عظیم عظیم آدمی تھا، اور تعلیمی اعتبار سے صرف 4 جماعت پاس۔ ہاں جی، وہ شکر ہے 4 ہی پڑھا تھا، زیادہ پڑھا ہوتا تو اتنا اچھا شاعر نہ ہوتا۔ تو موج دودھ آہ سے آئینہ ہے روشن میرا، گنج آب آورد سے معمور ہے سینہ دامن میرا۔ دامن میں تو موج جو ہے وہ تو دریا کے اوپر جو ہے اس کی سطح پر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ گنج کا لفظ جو ہے یہ خزانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور گنجینہ جو ہے وہ بھی اسی سے کسی چیز کا بہت، اور گنج جو ہے یہاں اس کے اندر 3 لفظ ہیں، گنج ہے، آب ہے اور آورد ہے۔ گنج خزانہ ہے، آب وہ پانی ہے، اور آورد جو ہے وہ لانے کے لیے ہے۔ آمد اور آورد، ہاں جی، یہ وہ بالکل یہ آورد وہی ہے۔ تو آنسواں کو لایا ہوا خزانہ، جو اس وقت والدہ کی وفات کے باعث جو ہے وہ پورا آنسو جو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، اس کو خزانے کی طرف، اور ان کے بہنے کی جو آنسوؤں کی جڑی لگی ہوئی تھی اس کو انہوں نے گنج آب آورد، کیونکہ وہ ایک ایسا خزانہ تھا جو کہ پانی کو مسلسل لا رہا تھا، اور ان کے آنسو جو ہے نا وہ باقاعدہ جو ہے وہ بہے جا رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے اس ترکیب کو استعمال کیا ہے علامہ نے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حیرتی ہوں میں تیری تصویر کے اعجاز کا، مجھے حیرت ہے، حیرانی ہے تمہارے وہ اعلیٰ کردار اور اعلیٰ کاموں کی، کیونکہ اعجاز معجزاتی عمل کو ہم کہتے ہیں۔ رخ بدل ڈالا ہے جس نے وقت کی پرواز کا، آپ کے جو کردار تھا اس نے وقت کی رفتار جو ہے اس کا رخ جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ رفتہ و حاضر کو گویا پا بے پا اس نے کیا، یہاں دونوں زمانوں کا ذکر ہے، رفتہ ماضی ہے اور حاضر جو ہے وہ حال ہے۔ رفتہ و حاضر کو گویا پا بے پا اس نے کیا، عہد طفلی سے مجھے پھر آشنا اس نے کیا۔ تو اب جب تو نہیں رہی تو مجھے اپنا بچپن کا زمانہ جو ہے وہ یاد آ گیا ہے۔ حال جو ہے ہی ہے میری کیفیت، لیکن جو زمانہ گزر چکا ہے وہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے۔ جب تیرے دامن میں پلتی تھی وہ جان ناتوان، جب میں بالکل ایک ناتوان تھا، بے جان تھا، مجھ میں نہ بولنے کی قوت تھی نہ اور کچھ ایسے کاموں کی، اور وہ تمہارے دامن میں جو ہے وہ پرورش پا رہی تھی وہ میری جان جو تھی، اور بات سے اچھی طرح محرم نہ تھی جس کی زباں، اور اس وقت میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس وقت بھی تو نے جو ہے وہ اپنی گود میں مجھے جو ہے وہ پرورش دی، اور اب چرچے ہیں جس کی شوخی گفتار کے۔ لفظ یہاں چرچے جو ہے استعمال کیا گیا ہے، لفظ چرچا مذکر ہے، چرچے اس کی جمع ہے، اور چرچے سے مراد ہوتی ہے بات چیت، گفتگو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے بڑے چرچے، یعنی اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، باتیں بڑی ہو رہی ہیں، مشہوری ہو رہی ہے، لوگ اسی کی باتیں کر رہے ہیں، اور اب چرچے ہیں جس کی شوخی گفتار،
ہاں وائرلی، ہاں آج کی دور کی لفظ، یہ بڑا صحیح اصطلاح آپ نے استعمال کی ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ اب جو ہیں تمہاری وہ جو شوخی گفتار تھی اس کے بھی ہیں لوگ باتیں کر رہے ہیں. بے بہا موتی ہیں جس کی چشم گوہر بہار کے، اور اس کی آنکھوں کے جو موتی تھے، یعنی جو آنسو جو ہے یہاں علامہ کے اپنے آنکھوں، یہ بہت ہی انمول ہیں. لفظ بے بہا استعمال کیا گیا بے ہے. بہا تو بے منفی کا صیغہ ہے جو کہ سابقہ ہے، اور بہا جو ہے قیمت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہا حتیٰ اہل ایران نے کسی بھی کوئی بھی آرٹیکل ہو اس کی قیمت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ لکھتے ہیں بہا، اور آگے اتنے روپے ریال جو کچھ ہے وہ تو قیمت جو ہے قیمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، قدر کے لیے. اور ایک جگہ جو ہے وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت جو ہے وہ شعر کہا. میں اسی کے ساتھ جو ہے اس بند کا اختتام کرتا ہوں. اور اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ تو بہاؤ یہ او چے دانی زاہدہ. اچھا. اے زاہد تمہیں اس کی قیمت کا کیا اندازہ ہے. یہ اپنے محبوب کی طرف اشارہ ہے. تو بہاؤ یہ او چے دانی زاہدہ، ہر دو عالم قیمت یک موی دوست. محبوب کے ایک بال کی قیمت جو ہے وہ پورے دونوں جہان ہے اس کی قیمت. تو یہ کاش کوئی دوست کے معنی سمجھے، محبوب کے معنی سمجھے. یہ بظاہر جو الفاظ ہیں وہ تو مجازی ہیں، لیکن اصل میں اس کا مفہوم جو ہے وہ مجازی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ دنیاوی بات بالکل نہیں ہے. تو ہر دو عالم قیمت یک موئے دوست، تو اس کی قیمت جو ہے بہا کے اور معنی روشنی کے بھی ہیں. بہاء الدین نام رکھا جاتا ہے. ہاں جی، بلکہ ایک پورا موجود ہے بہائی کے جی فرقہ بھی موجود ہے. وہ بھی موجود ہے. تو میں انہی آرائش کے ساتھ جو ہے آج کے جو اس کا اختتام آج کی بے بہا گفتگو کو ختم کر سبحان اللہ سبحان اللہ. پروگرام تھا جی فہم اقبال، میں ہوں اظہر نیاز، ہمارے ساتھ تھے مظفر علی کشمیری صاحب. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. آپ کی نوازش، آپ نے موقع دیا، میں حاضر ہوتا رہتا ہوں آپ کی خدمت میں. جزاک اللہ، خوش رہیں.